پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی زیر صدارت آج ایک اجلاس ہوا جس میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی گئی. کیا کے پی حکومت اس لاک ڈاؤن کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا جو اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایک جو نیشنل ایمرجنسی ہے، اس ایمرجنسی میں آپ کو معیشت اور ایک عام آدمی کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی آبادی کا لگ بھگ 50% سے زیادہ جو وہ ہے حصہ جو ہے وہ ڈیلی ویجز ہے، جو اپنی مدد آب ہے، جو ریڈی بان ہے، جو کنسٹرکشن کی کام کرتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، ان کی ڈیلی ویجز سے تنخواہ ہے. تو لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کو بھی آپ نے گھر بٹھانا ہے. تو وہ ان کو جب گھر بٹھانے کا مطلب یہ کہ ان کا گزر بسر یہ وہ اس کے لیے پھر کیا آلٹرنیٹ ہوگا. اگر یہاں پہ آپ پیٹرول بچانے کے لیے جو ہے وہ یہ بچت کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو دوسری طرف پھر ان کو بھی ایک بہت بڑا ریلیف پیکیج دینا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے، سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن کی نوعیت بتا رہے تھے، جو ہم نے بھی الگ الگ ذرائع سے اور کچھ ہمارے بھی جو رابطے رہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ جی 2 دن مکمل سب کچھ بند ہو جائے گا، یعنی کہ نجی شعبہ بھی، سرکاری اس میں بھی، اور اونلی جو ہے ہسپتال کھلے ہوں گے، پولیس والے ہوں گے، مارکیٹیں بھی بند ہوں گی، یہ تمام چیزیں بند ہوں گی. مجھے کووڈ کا زمانہ یاد آ گیا تھا کہ ہم جمعہ پڑھنے گئے تو لوگوں نے مسجد بند کرا دی تھی. تو پھر کیا یہ بھی ہوگا؟ اور پھر موٹر ویز اگر بند ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے، کہیں سے گندم آ رہی ہے، کہیں سے آٹا آ رہا ہے، کہیں سے سبزی دوسرے کو جا رہی ہے. پھر ایک صوبے کے اندر بھی ہائی ویز ہوتے ہیں، ایکسپریس ویز ہوتے ہیں، جس میں جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے چیزیں جا رہی ہوتی ہیں، شہر سے جو ہے دیہات میں جا رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ 2 دن موٹر وے بند کرتے ہیں تو ان ترسیلات کی وجہ سے جو ہے ایک بہت بڑا گیپ آ سکتا ہے، اور پھر ذخیرہ اندوزی ہو سکتی ہے، قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو اس کو بڑا جسے کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے اس پہ فیصلہ بنتا ہے. تو یہ ہمارے جتنے تحفظات ہیں وہ ہم نے جو ہے بتائے ہیں، 2 دن پہلے بھی بتائے ہیں، اور آج بھی وزیر اعلیٰ صاحب گئے ہوں گے تو آئی ایم شیور کہ انہوں نے اس پہ بات کی ہوگی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کے پی حکومت نے NFC ایوارڈ کی سب کمیٹی اجلاس سے واک آؤٹ کیوں کیا؟ دیکھیں، اس کا اجلاس کا بائیکاٹ جو ہے آج سے 3 دن پہلے ہوا تھا، اور یہی بات ہے، ملک کی بات ہو رہی ہے. اور کے پی حکومت جو ہے صرف جو یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی کہ جو 7واں NFC ہے، جو آبادی، غربت اور اس کے حساب سے ہے، تو وہ جو ہے جس کی جو تقسیم ہے اس کو ہو جائے گی. تو ہم سے تمام صوبوں نے بھی اس میں ایگری کیا تھا اور کہا تھا کہ بالکل ان کا حق ملنا چاہیے. آخری اجلاس میں تمام صوبوں نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، جب 11واں NFC مکمل ہو جائے گا اور اگر اس میں کنسنسس ہو گیا تو دیکھیں گے. تو ہمیں 170 ارب روپے ہمارے جو ہے وہ دوسرے صوبوں کے استعمال میں جا رہے ہیں. تو وہ جو ہے ہم نے اس سے بائیکاٹ نہیں کیا، واک آؤٹ کیا اس NFC گروپ سے. اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ابھی فی الحال دینے کا دل نہیں چاہ رہا ہے یا منظور نہیں ہے، تو پھر وفاقی حکومت مین NFC کا اجلاس بلا لے، ہمیں بتا دیں کہ جی ہم یہ 170 ارب روپے کہاں سے پورے کریں، کیونکہ 8 سال ہو گئے اور اب جو ہے ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. صحیح. تو یہ ایک بڑی جمہوری طریقے سے اور ایسے گڈ نوٹ پہ ہوا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو. تو وہ ہم جب لگا کہ ہمیں ایسا لگا کہ وہ ہمارا حق کی طرف نہیں آ رہے، تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، مزید ہم کیا آپس میں ایک دوسرے سے الجھیں، تو ہم واک آؤٹ کرتے ہیں، وفاق اجلاس بلا لے. اگر وفاق اگر سمجھتا ہے کہ نہیں ابھی کنسنسس تک نہیں ہو سکتا، تو پھر وفاق ہماری گرانٹ ریٹ جتنی ہماری ضرورت ہے یا جتنا نقصان ہے وہ پھر وفاق پورا کر دے. تو یہ تو ایک ڈسکشن، اٹس لائک اے ڈسکشن. جیسے اسمبلی سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار واک آؤٹ کر جاتے ہیں اور پھر واپس بھی آ جاتے ہیں. تو اٹس جسٹ لائک دس ایکسرسائز. اچھا سر، کیونکہ اس وقت ایران جنگ ہے نا، تو NFC ایوارڈ کی جو اس وقت ایک بات ہو رہی ہے کہ اس پہ بھی آپ لوگوں کو ایشوز آ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کچھ سیٹل ڈاؤن ہو سکتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایران جنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک ڈیلی روٹین کا میٹر ہے. جیسے اسمبلی میں کوئی قانون آتا ہے پاس کرانے کے لیے، اپوزیشن جو ہے یا اتحادی بھی کبھی کبھار آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک صرف نقطہ اختلاف ہے، اور اس میں تو اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ نے کہہ دیا کہ جس کی جتنی آبادی ہوگی اس حساب سے اس کو حصہ ملے گا، تو ہماری آبادی جو فاٹا آنے کے بعد بڑی ہے،
اور جو ہمارا زمینی ایریا بڑا ہے اس کے حساب سے جو ہمارا شیئر بنتا ہے وہ ملنا چاہیے. اس میں تو کوئی نقطہ اتفاق کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ اتفاق تو اس بات پہ ہو چکا ہے. ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ نیا NFC میں اب ہم یہ سارے فارمولے چینج کرنے والے ہیں, تو جب تک اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر سب کو جس طریقے سے ہمیں تقسیم ہو رہا ہے, پھر باقیوں کو فارمولے سے اور ہمیں بغیر فارمولے کے, یہ تو نہیں ہوا نا. اچھا جسٹ ان کیس اگر صوبے, باقی 3 صوبے اور وفاق نہیں ایگری ہوتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ عدالت کا رجوع کریں گے؟ دیکھیں آبویسلی پھر تو عدالت ہی جانا پڑے گا. کانسٹیٹیوشن کورٹس اسی لیے بنے ہیں نا. اور اس میں دیکھیں ایک فورم ہوتا ہے CCI, یہ CCI کا مینڈیٹ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نیشنل اکنامک کاؤنسل, اس کا بھی مینڈیٹ نہیں ہے, یہ صرف NFC کا مینڈیٹ ہے. تو ہم جائیں گے اور صرف اس کو عدالت کو یہ بتائیں گے کہ جی عدالت سے گزارش کریں گے کہ 7ویں NFC کا یہ فارمولہ تھا, اس فارمولے کے تحت تقسیم نہیں ہو رہی, تو آپ اس میں حکم جاری کر دیں. اب پھر عدالت جو فیصلہ کرے. صحیح. آج آپ نے اپنی بجٹ تقریر میں یہ کہا کہ KP حکومت پر بہت ہی فائنینشیل لوڈ ہے اور جو سرپلس بجٹ ہے 157 وہ KP حکومت کے لیے دینا بہت مشکل ہو جائے گا. کتنا لوڈ ہے اس وقت اور یہ کتنی مشکلات پیدا کرے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لوڈ سے مراد یہ ہے کہ حکومت, دیکھیں تمام صوبوں کو جو حکومت ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اس سے پھر ڈیویزبل پول سے پیسے آتے ہیں, تو حکومت اپنے ٹیکس ہدف سے پیچھے ہے نمبر 1. پھر اس کے بعد جیسے کہ یہ ضم شدہ علاقے کی بات ہو رہی ہے, اس کی بجٹ جو ہے وہ وفاق سے الگ سے آتا ہے. اس میں جو ترقیاتی اخراجات ہیں اس میں ایک دھیلا بھی نہیں آیا ابھی تک. AIP میں 37 ارب روپے سال میں ملنے تھے, 9واں مہینہ ختم ہو گیا ہے, ایک دھیلا نہیں ہے, اس کے تمام پیسے ہم نے دیے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو ملک میں آپریشن ہو رہا ہے, دیکھیں یہ جو یہاں پہ ہو رہا ہے اس میں ہم IDPs کو پیسے دے رہے ہیں. یہاں کے لوگوں کی بہت بڑی قربانی ہے, ان سے گھر بھی چھن رہا ہے, ان کا روزگار بھی چھن رہا ہے, اس کو میں بھی ہم پیسے دے رہے ہیں. کوئی صوبہ وفاق کسی کو کوئی پرواہ نہیں. صحیح. تو وہ تمام چیزیں اس کا ایک سٹریس آ رہا ہے. اور پھر یہ وار جب سے شروع ہوئی ہے, وفاقی محصولات جو ہمیں وصول ہوئی ہیں وہ بہت کم ہوئی ہیں. تو وہ جب سٹریس آئیں گے اور یہ سارے اخراجات اگر ہم نے کرنے ہوں گے, تو پھر میرا جو سرپلس کا تخمینہ جو تھا وہ پہلے ہی کم تھا, 157 ارب تھا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میری تو خواہش ہے کہ میرے پاس 1 ماہ کے خرچے کے برابر پیسے ہر وقت پڑے ہوں. لیکن اگر جب نہیں ہوں گے تو میں یہاں پہ تو لوگوں کی تنخواہ نہیں روک سکتا, میں یہ دوسرے اخراجات نہیں روک سکتا, پھر تو مجھے کرنا ہی ہے. صحیح. اچھا اب سر یہ بتائیں, جو ایران جنگ کی وجہ سے حکومت نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں جن میں جو ترقیاتی بجٹ تھا اس میں سے 100 ارب لی لیے ہیں, یہ 100 ارب کب تک چلیں گے؟ از اٹ انف, یا آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے جو ہماری جتنی وفاق سے ابھی تک انٹریکشن ہوئی ہے, اس انٹریکشن کے حساب سے تو وفاق کے بقول کے اس نے جتنے پیسے اس مد میں دینے تھے وہ تقریباً دے چکے ہیں. تو وہ دے آر ڈن ود اٹ. تو دے کی ناٹ ہولڈ آن, اگر یہاں انٹرنیشنل پرائسز جہاں رہتی ہیں تو دے کی ناٹ ہولڈ آن ایز پر دیم. لیکن میرا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ نے 10 ماہ میں 1000 ارب سے زیادہ جو ہے پیٹرولیم لیوی میں کمایا بھی ہے, اور آج بھی اس قیمت میں آپ 105 روپے اور 55 روپے پیٹرول اور ڈیزل میں جو ہے لیوی لے رہے ہیں. اگر آپ 10 ماہ میں 1000 ارب لے رہے ہیں, اگر وقتی طور پہ, آج دیکھیں انڈیا نے 3 دن پہلے اپنی ایکسائز ڈیوٹی کم کی تھی, آج آسٹریلیا نے ختم کی, اگر آپ نے سوشل میڈیا میں فالو کیا ہو. ایمرجنسی ٹائم ریکوائرز ایمرجنسی میجرز. تو لیکن یہ دوسری طرف جو ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی IMF ویسے ہی ہمارا ٹیکس کا ہدف پورا نہیں ہو رہا, تو IMF کہے گا پیٹرولیم لیوی آپ نے کیوں کر دیے. تو آئی تھنک تھوڑی سی جو ہے نا انسان بات چیت کرے اور راستے نکالے. عوام اگر یا تو چل رہا ہوتا نا اچھا معاملہ, عوام کی جیبیں گرم ہوتی اور جو ہے ایک بوم چل رہا ہوتا, تو آپ کہہ لیتے کہ چلیں جی وقتی طور پہ آپ پہ جو ہے قربانی ڈال لیں. ابھی تو بیچارہ عوام ہائیسٹ سیلری کی, آپ کو خود پتہ ہے, آپ خود بھی اس میں وکٹم ہوں گی, جو سیلری پہ ٹیکس ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تمام چیزیں. تو عوام تو آلریڈی پرچیزنگ پاور میں آلریڈی مر چکی ہوئی ہے. تو حکومتیں یہی ہوتی ہیں, یہی ٹائم ہوتا ہے آؤٹ آف دا باکس آپ کرتے ہیں چیزیں. لیکن ابھی تک انفارچونیٹلی آؤٹ آف دا باکس ہم یہ سن رہے ہیں کہ اسکولوں کی چھٹیاں دے دیں. کون سی پوری دنیا میں مجھے ایک ملک دکھا دیں جس نے اسکول بند کی ہیں اس معاملے میں, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے کبھی کہتے ہیں کہ مارکیٹیں بند کر دیں, کبھی کیا کہتے ہیں. تو دس از ناٹ آؤٹ آف دا باکس. یو ہیو ٹو مطلب گیو, یا تھوڑی سی آپ کو کاسٹ یا ہٹ لینی پڑے گی, کہیں اور اخراجات کم کر لیں. ایک بیچارے ڈیولپمنٹ جو اخراجات ہی ملا ہوا ان کو, وہ تاریخ کے سب سے لوویسٹ ترین ہے, اس کو پھر کاٹ دیا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن شارٹ ٹرم تو یہ ٹھیک اقدام ہے نا, لانگ ٹرم اس کے افیکٹس ہوں گے. نہیں, شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کیا, آلریڈی جو ہے اس ترقیاتی اخراجات میں کچھ بچا ہی نہیں ہے. 1000 ارب پہلے رکھا تھا, اب 900 کر دیا, تو 900 بھی ختم ہی کر دیں, یہ محکمہ ختم کریں, اور اس میں کیا اتنی ہمیں وہ پریشانی لینے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں آپ کا بجٹ ہے اس سال 18,500 ارب کا, ابھی تک آپ نے صرف 125 ارب کی بقول آپ کی, اگر اس میں لیوی کے ایک مہینے کے پیسے کاٹ لوں تو آپ نے 40 ارب سے زیادہ سبسڈی نہیں دی. تو 18,000 ارب اگر آپ کے پاس 18,500 پہ ہوں, اور آپ اس میں سے اگر 100, 200, 500 روپے بھی اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے, تو یو آر گڈ فار نتھنگ. تو 8,000, 8,500 ارب تو وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں, بلکہ بجٹ میں تخمینہ ہے 8,200 ارب تو صرف سود کی ادائیگی میں اس سال انہوں نے دینے. اور پھر انہوں نے ہی بولا ہے کہ کیونکہ سود نیچے آ گیا تھا تو شاید ہو سکتا ہے کہ 7,000 پہ ہمارا, تو وہاں سے 1,000 کی آپ کو بچت ہے. پھر اسٹیٹ بینک کا پروفٹ جو ہے 2,500 ارب سے اوپر آیا ہوا ہے. تو آپ اگر 100, 150, 200 ارب روپے کئی چھوٹے چھوٹے پاکٹس بنا لیں 10, 15, 15, 20 ارب کے, تو آپ بڑے اچھے کمفرٹیبلی طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن وہ میرا اپنا خیال ہے نا کہ مائنڈ نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ آپ یہ کر لیں کوشش کہ اخراجات نہیں کاٹ سکتے, تو ریونیو بڑھانے کی کوئی کوشش کر لیں کہیں سے, کہ کیسے میں ریونیو بڑھا لوں, کہاں سے بڑھا لوں, تو وہ اس طرف بھی نہیں زور. تو پھر آخر میں تو پھر عوام ہی مل گئی نا قربانی کا بکرا.